ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. یہ جو ہاں کہیں کہیں تھوڑا سا پانی تھا سڑکوں پہ، لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ جو پرابلم کریٹ کرے. ڈرینیج کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ڈرینیج کا پانی پھیلا ہوا تھا. ہاں کیچڑ کچھ جگہوں پہ تھوڑا بہت تھا جس کی صفائی جاری تھی، لیکن اتنی سخت بارش پڑنے کے بعد اور مجھے بتایا جاتا ہے، اس میں آپ لوگ زیادہ کنفرم کریں گے، کہ 80% پانی 24 گھنٹے کے اندر نکل گیا تھا. لو لائنگ ایریاز میں پانی تھا. ریلوے کالونی کی شکایت آتی رہی کہ پانی ادھر ہے. مجھے بڑی پرانی ایک روایات قائم کی گئی ہے، جب سے میرے خیال ہے یہ 1980 کی دہائی سے شروع ہوا تھا، کہ جب پانی برسات ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت ڈرینیج سے اور پمپنگ سٹیشن سے بوریاں مل جاتی ہیں. وہ ختم نہیں ہوئی، وہ روایت جاری ہے ابھی تک. اور مجھے بتایا گیا کہ میئر صاحب نے کہا، ہم نے خود اور شاید میڈیا بھی ساتھ تھی ان کے، کہ جو ریلوے کا اپنا پمپنگ سٹیشن ہے جس کو مینٹین ریلوے ڈپارٹمنٹ کرتا ہے، اس کے اندر سے بوریاں پائی گئیں. اور اس پمپنگ سٹیشن کو بھی حیدرآباد میونسپل میٹروپولٹن کارپوریشن کی انتظامیہ نے چلایا. فرض ہے، ان کا کام ہے اور انہوں نے کرنا ہے. حیدرآباد کی اپنی پیکولر سچویشن، جیسے میں نے کہا ہے کہ لو لائنگ ایریا ہے، اور جب تک آپ کی پمپنگ پراپر نہ چلے اس وقت تک آپ پانی نکال نہیں سکتے. لیکن ریلیٹیولی اچھا کام کیا. ضرور لوگوں کو تکلیف ہوئی گی، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن اتنی برسات میں برسات کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاں برسات کے بعد جو پانی کی نکالی ہے اس کو جلد سے جلد کیا جائے، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ بارش آج کل خاص طور پہ یہ کلائمیٹ چینج کا جو نظام ہے، آپ دیکھا ہوگا. ہم اپنے ملک کی بات کریں تو پچھلے کچھ دنوں سے صوبہ پنجاب میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بھی انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے. اس لیے بارش کو تو روک نہیں سکتے، وہ یہی کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد کوشش کریں کہ پانی نکلے. یہ تو چھوڑیں، ترقی یافتہ ملکوں میں آپ نے دیکھوں گے کل نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھے ہوں گے آپ نے. تو یہ کہنا کہ بارش ہو اور پانی کہیں کھڑا نہ ہو، میرا خیال ہے یہ آپ خیالی پلاؤ تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی حقیقت نہیں. پانی ضرور کھڑا ہوا، کچھ دیر کے لیے ہوا، لیکن انتظامیہ نے ریلیٹیولی اچھا کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انٹرونشنز جو حیدرآباد شہر میں ہو رہی ہیں ان کا بھی میں نے وزٹ کیا. آٹوبان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے اس کے فیز 1 اور 2 دونوں کا افتتاح کریں گے. آگے فیز 3 ہے جو آگے تک لے جائے گا، فیبروری تک انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. جو رنگ روڈ ہم بنا رہے ہیں تینوں برجز کو کنیکٹ کرنے کے لیے، وہ اسکیم تقریباً کمپلیٹ ہے. یہ نئی انٹرونشنز ہیں. عبدالستار ایدھی روڈ کا میں نے دونوں طرف سے، پہلے ایک سائڈ سے نیشنل ہائی وے سے میں آیا تھا، آج میں دوسری طرف سے اس کو فتح چوک کی طرف سے آگے میں عبدالستار ایدھی روڈ پہ آیا، اور وہاں پہ جو ریلوے لائن کے اوپر برج بن رہی ہے اس کا بھی معائنہ کیا. اور اس کے بعد مجھے انتظامیہ نے بتایا، بلکہ میں نے ادھر بیٹھ کے دیکھا کہ تقریباً 1100 فٹ کے قریب جگہ ایسی ہے جہاں پہ انکروچمنٹس ہیں. میری یہی سب لوگوں سے جو انکروچرز ہیں ان سے یہی ہوگی کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بحال کیا جائے، لیکن اس شہر کی خاطر اس روڈ کو مکمل ہونے میں کوئی مشکل نہ ڈالیں، اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا آپ کے پاس بائی پاس بن جائے گا شہر کے لیے، اور جو شہر کے اندر کنجیشن ہو جاتی ہے وہ ختم ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم پانی کے حوالے سے لطیفہ آباد نمبر 4 اور قاسم آباد کے فلٹر پلانٹس پہ کام چل رہا ہے ہمارا، وہ بنا رہے ہیں. خان پوٹا فلٹر پلانٹ ہے. اس کے ساتھ ایک نئی اے ڈی پی کنال روڈ حالہ ناکے کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں. نیاز اسٹیڈیم کو ریسٹور کیا ہے، اس پہ فلڈ لائٹس بھی لگائی جا رہی ہیں، اے ڈی پی کے اندر وہ بھی لگائی جا رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میری کچھ دنوں پہلے چیئرمین کرکٹ بورڈ سے بات ہوئی تھی محسن نقوی صاحب سے،
जाम खान शोरो साहब भी मेरे साथ थे और हमने कहा था कि इसको टेक ओवर करें। हमारी कोशिश है कि हम अगले साल PSL के मैचेस यहाँ करा सकें। उसके साथ साथ कल मुझसे मिले थे जो व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन है, उनका एशिया, हम पाकिस्तान चैम्पियन है, मुसलसल 2 बार चैम्पियन रहा है व्हील चेयर क्रिकेट का, और जो एशियन चैम्पियनशिप है जिसमें 6 मुल्क आएंगे, वो इंशाल्लाह सितंबर के महीने में, अगर मुझे याद है सही, सितंबर के महीने में होनी है। और हमने उसके लिए कराची और हैदराबाद दोनों शहरों का इंतखाब किया है और इंशाल्लाह नया स्टेडियम में इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये होगा जिसमें 6 मुल्क शरीक होंगे। कुछ मैचेस यहाँ पे भी होंगे। एक और बड़ी अच्छी इंटरवेंशन जो शहर की लिए और शहरियों के लिए कि जो डी पार्क के नाम से मशहूर है, अभी फ़िलहाल उसको डी पार्क कहा जा रहा है, वो भी तकरीबन तकमील के मराइल से गुज़र रहा है और हमारी कोशिश यही होगी कि अगस्त के महीने में हम उसका भी बाकायदा इफ्तिताह करें। ड्रेनेज के हवाले, जब वो एक बार पंप होकर फिर ग्रेविटी पे चली जाएगी, इस वक्त वो पानी ग्रेविटी से नहीं जाता, और सेकेंडली वो पानी आगे टंडो मोहम्मद ख़ान और बदीन तक जाता है और ये आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो एफ्लुएंट है वो भी इसमें मिलता है। तो हम चाहते हैं कि वो भी कारोबार की तरफ जाए। वो स्कीम भी मंजूर है और इस पे काम हो रहा है। एक और स्कीम अगेन कासमाबाद का इलाका और आसपास में ये सारा वादुवा पे ड्रेन होता है और वहाँ से फिर उसकी कोई प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है। वो मैंने खुद जाके देखा भी, जब प्रपोज़ल है कि एक पंपिंग स्टेशन और उसके साथ साथ एक कंक्रीट का नाला बनाएंगे वादुवा से सीधा उसको दरियाए सिंध तक वो पानी बरसात का जो बारिश होती है वो ले जाए। तो ये इंटरवेंशन है। हैदराबाद हमारा सूबे का दूसरा बड़ा शहर है और मैं हैदराबाद के शहरियों का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने ये जो रीसेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुई थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट हुआ है और आप वो वाज़े फ़र्क देख रहे हैं जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस 3rd टियर में आई है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिना तफरीक पूरे सिंध, और इस वक्त मैं हैदराबाद बैठा हूँ तो हैदराबाद की बात करूँगा कि हैदराबाद की शहरियों की खिदमत की जाए। रिसोर्सेज की कमी ज़रूर होती है, जो हमारे प्लान्स होते हैं वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं कर सकते इसलिए कि वो रिसोर्सेज नहीं होती। लेकिन ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हैदराबाद शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में से है कि हम इस शहर की जो हालत, और मैंने देखा था कि ऑटोबान रोड जो बन रहा है 8 मंजिला इमारतें गिराई गई हैं इसके अंदर जो इंक्रोच थी, और वो उस ज़माने में थी जब अप्रूवल्स कोई और दिया करता था इस शहर में इन इंक्रोचमेंट्स के। अभी भी मैं गया तो मुझे बताया, वो 2 जगहों के नाम मुझे याद नहीं है, कि 3 एरियाज़ थे जो मुश्किल है। वहाँ पे जो ड्रेनेज नाले उनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं। वो इंक्रोचमेंट्स अभी नहीं हुई है, ये काशिफ शोरों के टाइम पे नहीं हुई, लेकिन भुगतना मेयर हैदराबाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड नुमाइंदों को पड़ता है। मैंने यही उनसे कहा वो टाइमलाइन बनाओ, कम से कम वो लोग जो बात करते हैं उनको आईना तो दिखाओ कि इस शहर को, और मैं यही बात कराची के लिए भी कह सकता हूँ लेकिन आज मैं कराची की बात नहीं कर रहा, इस शहर को ख़राब करने में किस किस का हाथ है। मेरा भी कुछ हिस्सा है, मुझे उसकी उतनी सज़ा दें, लेकिन बाकी वो खुली छुट्टी ना दे दें कि वो हर वक्त ये बहाना करें कभी कहीं इख्तियार नहीं था, कभी कहीं पैसा नहीं था, और उसके साथ साथ इंक्रोचमेंट्स जो है वो हुई है। मैं किसी पर्टिकुलर दौर की बात नहीं कर रहा, पिछले 30-40 साल में, इसलिए कि मैंने खुद हैदराबाद देखा है जब एक साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था, और फिर 70s ख़त्म होने के बाद जो इस शहर के साथ हुआ है वो सबने देखा पिछले तकरीबन 40 साल में।
ہماری کوشش رہے گی، جیسے میں نے کہا کہ حیدرآباد کے شہریوں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کیا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ ایک واضح فرق نظر آئے گا حیدرآباد شہر میں۔ مجھے اتنے کہنا تھا، سوالات ہوں گے، میں شرجیل صاحب سے کہوں گا کہ اگر وہ سوالات جس سے کہیں وہ اگر پوچھتے تو کنڈکٹ کر لیں پلیز۔ حیدرآباد تمام ننढड़ो शहर आहे ऐं दरिया जे कप ते आहे। हैदराबाद में अञा ताईं भले एमपीएल हुजे, हुनजो दौर हुजे या पीपल्स पार्टी जो हुजे, पीअण जो साफ़ पाणी ऐं ड्रेनेज वारो मामिलो हल थी न सघियो आहे। ॿियो दरिया जे अंदरि इंक्रोचमेंट जे लाइ वॾियूं वॾियूं स्कीमूं बि हलनि। अॻियूं कमिश्नर साहिबु हुयो, हुनखे रद्द करे छॾियो, स्कीमूं बंदि कराए छॾियूं, वरी उहो स्टार्ट थी वियो आहे कमु। अहिड़े क़िस्म जी जॾहिं इंक्रोचमेंट जी पाण शिकायत कई, इंक्रोचमेंट शहरनि में न आहे, पर दरिया जे अंदरि बि वॾियूं वॾियूं स्कीमूं थियूं हलनि, उन्हनि खे इजाज़त केरु थो ॾिए, उहो कीअं उते कमु कनि था। इन्हनि शयुनि ते जेकॾहिं अमल थिए त मां सम्झां थो त बहितरी थी सघे थी। जो हैदराबाद जे सिविल अस्पताल में 70% मशीनरी बंदि करे, इहे बि हैदराबाद सां जेके इशू आहिनि। بات آئیں مجھے تو سبنے کا پہلی تو آپ نے بات کی پانی کے حوالے سے سیوریج کا یا جو اسٹرانگ واٹر ڈرینیج کا سسٹم وہ تو میں نے بتایا کہ انفارچونیٹلی حیدرآباد کی ٹپوگرافی ایسی ہے کہ آپ پمپنگ کے علاوہ گریوٹی پہ پانی نکال نہیں سکتے۔ واٹر سپلائی کے لیے یس، لیکن آپ کو یاد ہوگا خالی سوا سال ہوا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حسین آباد میں ایک فلٹر پلانٹ کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت لطیف آباد، اور میں نے یہ سب ذکر کیا، لطیف آباد 4 نمبر، قاسم آباد اور خان کوٹہ فلٹر پلانٹس یہ بن رہے ہیں، تو اس پہ کام حکومت کر رہی ہے۔ بلڈنگس کی جو آپ نے بات کی، یہ انفارچونیٹلی آپ نے کراچی میں بھی دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں، اور اس کے لیے ہم نے بہت سخت ایکشن لیے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں۔ یہاں پہ بھی میں کمشنر صاحب بیٹھے چیک کر لوں گا، بالکل جو انلیگل بلڈنگز ہیں ان کو مزید کام کرنے نہیں دیں گے، اور میں رپورٹ منگا لوں گا ابھی۔ سول اسپتال کی تعداد بات کی، یہ ہم ریئلائز کرتے ہیں ہیلتھ کے شعبے میں حکومت سندھ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ باقی لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں کیا ہے، لیکن پرائمری ہیلتھ اور سیکنڈری ہیلتھ میں جہاں جہاں گیپس رہ گئے، اور سول اسپتال بالکل ایک ایسی جگہ ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، اور وہ ہماری پرائرٹیز میں شامل ہے کہ اس کو ہم جلد سے جلد بہتر کریں گے۔ تھوڑا زور سے بات کریں۔ نہیں، سانے کا انتظار نہیں کر رہے، یہ میں نے بتایا یہ سانیہ لیاری کا جو ہوا تھا، اور اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ تو عمارت ہی انفارچونیٹلی جب کسی نے اس کو نہیں، میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے سنا ہی نہیں، پہلی جواب دے، اس کو انفارچونیٹلی اس عمارت کو کسی نے ڈینجرس ڈکلیئر ہی نہیں کیا تھا۔ وہ جو میڈیا میں خبریں ہیں نا، وہ ساری کسی اور عمارت کا ذکر کر کے، یہ خیر اس میں نہیں جا رہا، لیکن یہاں پہ بھی وہی ہدایات دی گئی ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، اور انتظامیہ کو بھی میں خاص ہدایت ابھی ادھر بیٹھے بھی ہیں سارے کروں گا کہ وہ ساری عمارتیں جو ڈینجرس ڈکلیئرڈ ہیں ان کو جلد سے جلد خالی کرا کے اور ان کا کوئی انتظام کیا جائے۔ ایک منٹ پریزیڈنٹ صاحب، آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو اس کے جو مالی بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے سندھ حکومت نے بھی ریسنٹلی بھی میرے خیال ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ان کو ایک ریلیف دیا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہوں گا یہ سارے، چاہے یہ واسا ہو حیدرآباد میں، چاہے کراچی کے اندر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہو، چاہے سکر کی جو ادارہ وہ ہو، ان کو سیلف سسٹیننگ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ سروس پرووائڈ کریں، اور جو کنزیومرز ہیں جو ان کی سروس لے رہے ہیں وہ اپنے بل دیں۔
اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر یہ ہم پرابلم میں گول گول گھومتے رہیں گے کہ وہ ہر کچھ مہینوں بعد اپنا دیں گے. اور یہ میں نے کئی عرصے سے دیکھا ہے کہ واسا لے آتی ہے کہ جی ہمارے پاس تنخواہیں نہیں دی ہم نے, پھر ان کے لوگ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, اور ہم نے انہیں ابھی جو بھی کر رہے ہیں چاہے وہ کراچی واٹر سوریج کارپوریشن کے ساتھ ہو چاہے واسا کے ساتھ ہو, اس کو لنک کر رہے ہیں اس کی سسٹینیبلٹی پہ. تو اس پہ کام آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایشو ہے, یہ اوور دا ایئرس بڑھتا چلا گیا ہے. واسا کو یہ حالت ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں چاہے وہ وفاق کے ہوں چاہے صوبے کے, وہ پیسے نہیں دیتے, اور میں ختم کر دوں گی سب کو دینا. اور ایک روایت پڑ گئی کہ وہ پیسے ان سے دیتے ہی نہیں ہیں جو ان کی سروس پرووائڈ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس پہ نظر ہے اور انشاءاللہ اس کو ریزالو کریں گے. اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ سندھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.